الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. کرم ہے رمضان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں حیدرآباد نیوز کی بہترین سحری ٹرانسمیشن کرم ہے رمضان پاورڈ بائی ایور گرین کلاتھنگ. حیدرآباد کے عظیم الشان منصوبے عبداللہ مال سے براہ راست میں ہوں آپ کا میزبان محمد عمار قریشی، اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے ساتھی میزبان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم. ناظرین، رمضان کریم کی خصوصی ٹرانسمیشن کرم رمضان میں آپ کا میزبان صاحبزادہ محمد علی نقشبندی حاضر خدمت ہے. آپ سب کو محبت و برا سلام. یہ ٹرانسمیشن آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین عبداللہ مال سے براہ راست. جی جناب. ناظرین محترم، آج کے ہمارے سحری ٹرانسمیشن میں تعاون کیا ہے عبداللہ بلڈرز، المدینہ فلور ملز، کرونا پینٹس، گلیمر پینٹس، حاجی محفوظ شیرمل ہاؤس، بلڈرز کی تنظیم ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آباد، نزوہ کاسمیٹکس، الفا پراپرٹیز، لاصفہ بریڈ، رمادہ ہوٹل اینڈ مالز، نوریہ سموسہ اور ہیرل کلیکشن نے. ہم اپنے تمام ہی معاورین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ اس سیٹ پر اس سحری ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ تعاون کیا. ناظرین محترم، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ حیدرآباد نیوز کا روز کی بنیاد پر ایک وتیرہ ہے کہ وہ ایک عالم دین، ایک صنعت اور حیدرآباد کی کوئی نہ کوئی ایک معزز شخصیت لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہوتی ہے. آج بھی ہمارے ساتھ ایک ایسی حیدرآباد کی بہترین شخصیت، سماجی شخصیت، یوتھ آئیکن، وہ شخصیت جن کے لیے حیدرآباد نیوز کے ڈائریکٹر عزیر خان زئی خود کہتے ہیں کہ خوبصورت ترین شخصیت تاجروں میں، اور تاجروں کی خوبصورت شخصیت آپ بانی ہیں اور فاؤنڈر ہیں اور سرپرست اعلیٰ بھی ہیں اور لطیف آباد بزنس فورم کے، اور آپ نے وہاں سے اپنے زندگی کے سفر کا آغاز کیا، اپنے سماجی سفر کا آغاز کیا، اور وہاں سے آپ نے جو خدمات سر انجام دیں اس بنیاد پر حیدرآباد کے ایک بہترین ادارے چیمبر آف کامرس میں آپ نائب صدارت کے بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. آپ ایسی شخصیت ہیں جو ہر وقت تاجروں کے لیے آن گراؤنڈ، آن فیلڈ رہتے ہیں، ہر وقت تاجروں کے لیے خدمات سر انجام دیتے ہیں. نہ صرف تاجروں کے لیے بلکہ میرا جیسا کوئی یوتھ کا بندہ یا کوئی سماجی بندہ بھی اگر آپ کے پاس جائے تو آپ ہمیشہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کا ساتھ دیتے ہیں. آپ میری مراد سمجھ چکے ہی ہوں گے. وہ ایک بہترین شخصیت، ایک خوبصورت ترین شخصیت، با اخلاق، با وقار محمد اویس خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، آپ کو آج حیدرآباد نیوز کی ٹیم کی جانب سے، حیدرآباد نیوز کی جانب سے آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج ہمارے سحری ٹرانسمیشن میں. تھینک یو سو مچ، شکریہ آپ کا. علی بھائی، ہمارے ساتھ اور کون کون سے آج مہمان موجود ہیں؟ جی ہاں جناب عمر بھائی، آج ہمارے ساتھ جو عالم دین موجود ہیں، میں یہ نہیں کہوں گا ہمارے مہمان بلکہ میزبان ہیں. یہ حیدرآباد نیوز کی ٹیم کا حصہ ہیں. عرصہ دراز سے میری مراد جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد قبلہ کے بارے میں پہلے تعارف کراؤں تاکہ پھر بعد میں نام بتاؤں. ایک خوش اخلاق ہیں اور بہترین عالم دین ہیں. جب بھی کوئی سوال کیا جاتا ہے اس کا مستند احادیث سے، قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیتے ہیں. میری مراد حضرت علامہ قاری محمد اسلام قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. آپ اسی طرح ماشاءاللہ مسکراتے رہتے ہیں، مسکراتے رہیں. آپ کی محبت ہیں ماشاءاللہ. اور ساتھ موجود ہے بہترین ثناخواں، خوش الحان ثناخواں، قاری قرآن ثناخواں، نوجوان ثناخواں، جناب محترم قاری محمد عبدالرحمن، علامہ قاری عبدالرحمن صاحب کے برادر اصغر جناب قاری عبدالباسط کچی قادری صاحب. السلام علیکم. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی جناب، اب کیا حکم ہے؟ پروگرام کا آغاز باقاعدہ نعت رسول مقبول سے کرتے ہیں ان اشعار کے ساتھ کہ نعت محبوب داور سنت ہو گئی، فرد اسیاں میری مسترد ہو گئیں، مجھ سے آسی بھی آغوش رحمت میں ہے، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی، یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی. میں ملتمس ہوں قاری عبدالباسط صاحب سے کہ نعت رسول مقبول میں اپنا ہدیہ نعت پیش کریں. تیری شان امان والو، تیری شان امان والو، اللہ جل جلالہ پڑھیے اللہ
अल्लाह जल्ला जलालुहु तेरी शान अम्मा नवालुहु तेरी शान अम्मा नवालुहु अल्लाह जल्ला जलालुहु अल्लाह जल्ला जलालुहु। और तेरे नाम पर ए मेरे खुदा मेरा दिल फिदा मेरी जान फिदा तेरे नाम पर मेरे खुदा मेरा दिल फिदा मेरी जान फिदा मेरे रूह की है यही ग़िज़ा तेरा नाम लब पे रहे सदा तेरा नाम लब पे रहे सदा हो तेरी रज़ा मेरी आरज़ू हो तेरी रज़ा मेरी आरज़ू हो तेरी रज़ा मेरी आरज़ू अल्लाह जल्ला जलालुहु अल्लाह जल्ला जलालुहु। और जो हिसाब रोज़े हिसाब हो मेरे दाएं हाथ किताब हो मेरे मौला 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 जब तेरी शान करीमी पे नजर जाती है जिंदगी कितने मराहिल से गुजर जाती है बेतलब मुझको दिए जाता है देने वाला बेतलब मुझको दिए जाता है देने वाला हाथ उठते नहीं जोली मेरी भर जाती है जोगी साहब रोज़े साहब गो मेरे दाएं हाथ किताब गो मेरे लब पे नात जनाब गो न सवाल हो ना जवाब हो ना सवाल हो ना जवाब हो मैं रहूं हुजूर के रूबरू बोले हम रहे हुजूर के रूबरू मैं रहूं हुजूर के रूबरू अल्लाह जल्ला जलालुहु अल्लाह जल्ला जलालुहु। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क़ारी अब्दुल बासित साहब खूबसूरत अंदाज से इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान भी इंशाअल्लाह हम उनसे सुनेंगे। हमदे बड़ी ताला पढ़ रहे थे बहुत प्यारे अंदाज से अल्लाहु जल्ला जलालुहु।
علی بھائی ہم چلتے ہیں ہمارے مہمان کی طرف. اویس بھائی سب سے پہلے تو یہ بتائیں حیدرآباد نیوز کا سیٹ آپ کو کیسا لگا آج, اور کیا حیدرآباد نیوز کے لیے آپ کے تاثرات ہیں؟ الحمدللہ ہر بار کی طرح یہ بڑھاتے ہی جا رہے ہیں اس چیز کو, اور میں ہر سال یہی بات کہتا ہوں کہ اچھی بات ہے, ان کی ترقی ہو رہی ہے. ان کی ترقی ہماری ترقی, حیدرآباد شہر کی ترقی ہے. میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں حیدرآباد نیوز صرف رمضانوں میں ہی نہیں, شہر کے چھوٹے بڑے مسائل جو بھی میں کہیں بھی مجھے ملتے ہیں ان کا کیمرہ مین یا ان کا رپورٹر, تو میں سب سے پہلے ان کے حیدرآباد نیوز کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بھائی آپ لوگ آتے ہیں حیدرآباد کے چھوٹے بڑے مسائل کو بھی اجاگر کرتے. ظاہر ہے بڑا میڈیا جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے مسائل پہ شہر کے فوکس نہیں کر پاتا, تو وہ ظاہر ان کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں. لیکن حیدرآباد نیوز سے پھر اس سے کیا ہوتا ہے, کیا ہے کہ انتظامیہ ہو یا اور ادارے ہوں, جس ادارے سے ریلیٹڈ وہ کام ہے یہ اجاگر کرتے ہیں, اور وہ ادارہ پھر اس میں ایکٹیو ہوتا ہے. کیونکہ اس کے ویورز کئی زیادہ ہیں, مجھے ایگزیکٹ فیگر تو یاد نہیں ہے, لیکن ہم لوگ بھی اس کو ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں, فالو کر رہے ہیں. تو یہ سیٹ ماشاءاللہ سے ان کا بڑھتا جا رہا ہے, اور ہم دعا گو ہیں اللہ پاک سے کہ اگلے سال اس سے بھی بڑا ہی سیٹ لگا ہے انشاءاللہ. اچھا اویس بھائی آپ نہیں سمجھتے کہ حیدرآباد جو کہ سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے اس کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کیا جاتا ہے, اس کو الیکٹرانک میڈیا پر جگہ نہیں دی جاتی, تو اس بنیاد پر حیدرآباد نیوز نے یہ بیڑا اٹھایا کہ حیدرآباد کی خبریں جو ہیں وہ لے کر آئیں سب کے سامنے؟ دیکھیں حیدرآباد کے ساتھ تو ہمیشہ سے سوتیلی ماں کا سلوک جو جس طرح کہتے ہیں کہ کیا جاتا ہے, اور میں آپ کو ایک فگر دے رہا ہوں, ایگزیکٹ فگر دے رہا ہوں کہ وہ اس میں شاید ہو سکتا ہے تھوڑا بہت آگے پیچھے ہو. 40 ارب روپے پچھلے سال, 40 ارب روپے, 40 ارب ٹھیک ہے, حیدرآباد نے ٹیکس کی مد میں دیے. کتنے؟ 40 ارب. حیدرآباد چھوڑ کے, کراچی کو میں اس میں انکلوڈ نہیں کر رہا, حیدرآباد چھوڑ کے باقی شہر ہیں جس میں میرپور, نواب شاہ, سکھر تک سندھ کے, انہوں نے صرف 80 کروڑ روپے دیے, 1 ارب بھی نہیں دیا. 1 ارب بھی نہیں دیا. نوکریاں بھی وہاں کے لیے, سڑکیں بھی وہاں کے لیے, سارا اربوں روپے آپ کا سمجھ لیں بجٹ کے لیے وہاں کے لیے. 40 ارب دے حیدرآباد, مطلب اس کا یہ ہوا کہ حیدرآباد ٹیکس دے رہا ہے, اور حیدرآباد آپ کے باقی انٹیریئر کے جو بھی شہر ہیں چھوٹے بڑے جو حیدرآباد کے بعد آتے ہیں ان کو پال رہا ہے. سیلاب میں بھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ سیلاب میں شہر حیدرآباد اور کراچی کی تاجر نے, برادری نے, بزنس کمیونٹی نے سپورٹ کیا ہمارے بھائیوں کو, ان کو نکالا اس اپنا سمجھ لیں امتحان سے. وہ امتحان میں تھے ہمارے بھائی, ان کے میں دیکھتا تھا جڈو پہ جا کے, جوہی پہ جا کے, میں نے خود وزٹ کرتا تھا. 15 فٹ کئی جوہی پورا گاؤں ختم ہو گیا تھا. تو بہت بڑا دل ہے بزنس کمیونٹی کے لوگوں کا, اور کراچی اور حیدرآباد اس 2 شہروں نے ہی پورے سندھ کو اس تباہی سے نکالا ہے. یعنی ہم سمجھ لیں سندھ کے 2 بڑے بیٹے جو ہیں حیدرآباد اور کراچی, وہ پورے گھر کی کفالت کر رہے ہیں, سندھ کو پال رہے ہیں, پورے گھر کی کفالت کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. اچھا اویس بھائی آپ نے اور لطیف آباد بزنس فورم کی بنیاد رکھی, کیا کاز تھی, کیا سوچ تھی کہ جس وجہ سے آپ نے یہ بنیاد رکھی؟ یار لطیف آباد میں کوئی تاجر نمائندگی تھی نہیں, سٹی اور قاسم آباد اور رورل کو دیکھا جاتا تھا. لطیف آباد میں آج سے 5 سال یا 8 سال پرانی بات ہو گئی, 8 سال ہو گئے, 7 یا 8 سال. تو میں یہ دیکھتا تھا, ہم بڑے بزنس کمیونٹی احساس محرومی کا شکار تھی. کسی افسر کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے پاس یہ تحصیل لطیف آباد بھی کوئی ہے. جب وہ چارج لیا کرتے تھے, چاہے وہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ میں ہو یا پولیس سے ریلیٹڈ ہو یا اور دیگر جتنے ہمارے ادارے ہیں گورنمنٹ کے. تو پھر میں نے یہ سوچا, میں نے کہا یار ایک رجسٹرڈ ادارہ ہونا چاہیے. کئی چھوٹی چھوٹی یونینز تھیں لیکن وہ اپنے گلی محلوں تک محدود تھیں. میں نے اس لیے پھر یہ رجسٹرڈ کرایا پورا ادارہ کہ جس میں ہم تمام یونینز کو بھی اپنے پاس ضم کر سکیں. یہ پلیٹ فارم ہے پورا ادارہ لطیف بزنس فورم, یہ رجسٹرڈ کرایا اسلام آباد سے اور سندھ گورنمنٹ سے, ہم نے وفاق سے. تو الحمدللہ یہ کیا اس لیے ہی تھا کہ ہماری کوئی آواز نہیں تھی. جب لطیف آباد بزنس فورم بنا تو لطیف آباد میں جو نا آوازیں بھی آنا شروع ہو گئیں. پھر جو افسران تھے وہ جب چارج لیا کرتے تھے تو وہ لطیف آباد میں ان کو بھی آنے کی چاہت ہو گئی کہ لطیف آباد میں بھی بزنس کمیونٹی ہے, جن کے مسائل ہیں ان کو بھی ہمیں حل کرنا ہے. لطیف آباد بھی کوئی ایریا ہے, کئی بڑی بڑی چھوٹی بڑی مارکیٹس ہیں. 11 نمبر ہے آپ کا, 8 نمبر ہے, 12 نمبر ہے, 5 نمبر ہے, 7 نمبر. ایک لطیف آباد کا یونٹ ایریا ہے, ایک ہمارا 7 نمبر ہے, یونٹ وائز ہیں. وہاں پہ 34 بینکس ہیں. تو یہ کوئی مذاق بات نہیں ہے. اور تقریباً 40 سے پلس لطیف آباد میں شادی ہالز ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے آپ ان گلیوں میں جا کے تو دیکھیں کتنے بڑے بڑے بازار ہیں. 11 نمبر میں مختلف کپڑے کی, جوتوں کی, چپلوں کی, گوشت کی, مسالوں کی الگ الگ مارکیٹس ملا کے کوئی ہزاروں دکانیں صرف ایک یونٹ میں آتی ہیں ہمارے. تو اگر لطیف آباد میں 1 لاکھ دکان ہے
تو اس دکانوں کی نمائندگی کون کرے گا آپ مجھے بتائیں. تو اس لیے یہ ایک ہم نے بیڑا اٹھایا, اس میں ہم نے کئی یونینوں کو ضم کیا, پھر اللہ پاک نے اس میں ہماری مدد کی. ہمارے ماں باپ کی دعا تھی, میری ٹیم میری اچھی تھی, ٹیم کے ساتھ مل کے ہم نے کام کیا. لیکن اس میں بڑا سفر کرنا پڑتا ہے, یہ میں آپ کو بتا دوں. آپ کو اپنے بزنس چھوڑنا پڑتا ہے, آپ کو اپنی فیملی چھوڑنی پڑتی ہے. شاید حیدرآباد نیوز نے کئی کوریج ہماری کی ہیں, اور حیدرآباد نیوز کے ریکارڈ پہ ہے کہ ہم نے رات دن نہیں دیکھے. تو جس وقت بھی ہم نے سٹارٹ لیا تھا معاملات, اللہ پاک نے پھر اس میں ہماری مدد کی. مین چیز اس میں یہ ہے کہ ہمیں جو عزت ملتی ہے نا, وہ بہت بڑی ہے. ہم کسی جگہ جاتے ہیں تو لوگ ہمیں نام سے جانتے ہیں, پہچانتے ہیں, اور امید کرتے ہیں یار آپ ان کے مسائل کا حل کریں گے. اویس بھائی یہ مسئلہ ہے. بالکل. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ پاک کا کہ اللہ نے اتنی عزت دی, ہم اس لائق نہیں تھے. اور دوسرا اپنے ماں باپ کی دعاؤں سے ہم یہاں پہنچے. اور ہماری ٹیم, میں کچھ بھی نہیں ہوں جب تک میری ٹیم نہیں ہوتی میرے ساتھ. مخلص ٹیم جو بنیادی ٹیم تھی میری, آج بھی وہ میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے. مرکزی لوگ جو ہمارے ہیں, میں ظاہر ہے آج لطیفہ بزنس فورم میں نہیں ہوں, لیکن میں ایز ان کو سرپرست اعلیٰ کی حیثیت سے ان کو دیکھ رہا ہوں. ان کے فیصلوں پہ صدر چینج کرنا, یہ بھی چینجنگ میں نے کی. ورنہ میں حیدرآباد میں یہ کلچر دیکھتا تھا, صدر کسی ایسوسیشن کا یا فورمز کا بیٹھا ہوا ہے, 20 سال بیٹھے گا. بھائی کہاں لکھا ہے یار, یہ 25 سال بیٹھے ہوئے ہیں. 25 سال نمائندگی آپ جیسے یوتھ کو, ینگسٹرز کو کب دیں گے ہم موقع؟ چانس نہیں ملتا یوتھ کو. اگر مجھے ملا, میں نے اپنی جگہ خود بنائی, میں کسی کندھے پہ چڑھ کے نہیں آیا. لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ یار جب میں نے جگہ بنائی تو میں نے جو اپنے جو لوگوں کو دیکھے, میں نے ساتھ جو یوتھ ہمارے لڑکے, ینگ لڑکے تھے جو کام کرنا چاہتے ہیں, ٹائم بھی دینا چاہتے ہیں, بھاگ بھی سکتے ہیں زیادہ لوگوں کے کاموں کے لیے, تو ہم کیوں نہ ان کو لے کے میں نے عہدہ نہیں رکھا. جب میں چیمبر کی طرف گیا تو میں نے وہ بزنس فورم کا عہدہ چھوڑا, اور اس کے لیے ہم نے اپنی کمیٹی سے میٹنگ کی اور ان کو نئے لڑکے کو آگے لے کے آئے کہ وہ کام کر سکے. اور اگر اس میں اللہ کرے وہ مجھ سے اچھا کام کرے, اللہ کرے, میں تو دعا کرتا ہوں. تو اویس بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے بزنس فورم سے آپ کس حد تک کامیاب ہوئے لوگوں کے, تاجروں کے مسائل حل کرنے میں؟ یار میں تو یہ بات بولوں گا, بلکہ میں اپنے منہ کی کیا بات بولوں. حیدرآباد میں آج ہنسی بھی آتی ہے, ہم نے کئی ایسے مسئلے بھی کیے ہیں, انتظامیہ سے ہم لوگ لڑے بھی ہیں, روڈوں پہ ہمارے مسائل ہوئے ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں آن گراؤنڈ رہ کے کام کیا ہے میں نے اس وقت. تو اللہ کا شکر ہے بزنس کمیونٹی, آپ بزنس کمیونٹی سے جا کے بات کریں گے نا لطیفہ بات کی, وہ آپ کو بتائیں گے کہ اویس بھائی نے یا ان کی ٹیم نے ہمارے ساتھ یا بزنس فورم نے کیا کیا. ہم یہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ ہمارا ممبر ہے یا نہیں ہے. میری ٹیم بولتی تھی سر یہ ممبر, میں نے کہا یار میرا اس سے غرض نہیں ہے, میرا مقصد یہ ہے کہ لطیفہ بات کے مسائل حل کرنے ہیں. مسائل تو ہر جگہ ہیں نا, لیکن میں نے ایک پرومیننٹ ایک ایریا لے لیا تھا. اس کے بیچ مجھے کئی آفر آئیں, آپ کو حیدرآباد کا یہ بناتے آپ کو بناتے. میں نے کہا نہیں یار, مجھے پتا ہے میں نہیں اس کو دیکھ سکتا میں, اور یہ لولی پاپ والے عہدے مجھے نہیں چاہیے. میں نے کہا جو میں کر سکتا ہوں نا وہ کروں گا. میں لطیفہ باد بھی پورا صحیح طرح میں کور نہیں, ہسڑی تک لگ رہا ہے ہمارا لطیفہ باد. دیکھا جائے تو دیکھیں پریکٹیکل بات کیا کریں. میں یونٹ وائز ابھی ایک ہمارا ینگ صدر ہم نے بنایا, اس کو اچھا کام کرا, تو اس کو بھی یہی ٹاسک دیا ہوا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم یونٹ کمپلیٹ کر لیں اپنے تمام 12 یونٹس. تو الحمدللہ بازاروں کے مسائل, بزنس فورم کا نام ایسا اللہ پاک نے کر دیا ہے کہ کسی ادارے میں ہمارا ممبر جا کے کھڑا ہوتا ہے نا تو ان کو ہوتا ہے کہ اس کا کام کر دیا جائے, بہتر یہ, ورنہ بزنس کمیونٹی آگے پیچھے کھڑی ہو جائے گی اس کے. ناظرین محترم, اویس خان صاحب سے بڑی بہترین گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. میں چاہوں گا حافظ علی نقشبندی صاحب سے کہ ہمارے علامہ صاحب سے کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے. جی ماشاءاللہ علامہ صاحب, آج کا سوال اور پہلا سوال, ولادت حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 15 رمضان المبارک کو اور 3 ہجری میں ہوئی تھی. پھر ایک اس کی پوری ایک ہسٹری ہے, ظاہر ہے انشاءاللہ العزیز جب 15 رمضان کا پروگرام کریں گے تو اس پر تفصیلی گفتگو بھی ہوگی, لیکن فی الحال جو بات پوچھی گئی اس کا جواب میں نے آپ کو دے دیا ماشاءاللہ. اور ساتھ ہی ایک سوال اور تھا اللہ کریم کہ اللہ کریم کا بڑا کرم ہے ہم سب پر کہ اللہ کریم نے ہمیں رمضان عطا فرمایا. تو رمضان میں ایک معاملہ دیکھنے میں آتا ہے, رمضان میں لوگ رات گئے کرکٹ کھیلتے رہتے ہیں, ایسا کرنا چاہیے؟ اس میں حرج کیا ہے؟ لیکن میں تو سچ بتاؤں آپ کو, میں اس بات کا قائل ہوں کہ اگر نوجوان طبقہ دن میں روزہ رکھتا ہے اور وہ جو 5 نمازیں وغیرہ معاملات ہیں اگر وہ ادا کر رہا ہے تو ایسی کھیل کود وغیرہ جو صحت کے لیے جو ہے فائدہ مند ہے, تو اس ایسے کھیل کود کی جو حوصلہ افزائی اسلام نے بھی کی ہے.
حقوق عامہ کا خیال کیا جائے گا، بالکل اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. جیسے ہمارے یہاں شادی وغیرہ کے فنکشن ہوتے ہیں روڈ پہ گلیوں میں، اور دینی محافل ہوتی ہیں، ہم اس میں بھی یہ دیکھتے ہیں کہ مکانات پہ بچے ہیں چھوٹے، بوڑھا آدمی ہو سکتا ہے، بیمار ہوتا ہے، تو ان کی حق تلفی نہ ہو، انہیں پریشانی کا سامنا نہ ہو. بالکل یہی بات یہاں جو ہے اپلائی ہوگی کہ اگر ان کے کھیلنے سے کسی کو پریشانی ہوتی ہے تو پھر وہ اس سے اجتناب کریں. اس سے ہٹ کے اگر وہ رات میں میچ کھیل رہے ہیں لیکن اس کے بدلے میں یہ ہے کہ چلو صبح سوتے ہی ہیں، کم سے کم کسی گناہ کے کام میں ملوث نہیں ہے روزہ رکھنے کے بعد، اور نمازی ادا کر رہے ہیں، تو پھر اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، کھیل سکتے ہیں. اور کرکٹ فی نفسی جائز ہے، اور بلکہ میرے خیال میں تو شاید جیسے فٹ بال ہے تو اسی طرح کا ایک کھیل ہے. اور فزیکل آپ کی جو ہیلتھ ہے نا آپ کی، ویسے بھی ہماری ڈائٹ دیکھیے آپ، ایکٹیویٹیز دیکھیے، روٹین دیکھیے آپ، ہمارے پاس ویسے کوئی ایکسرسائز نہیں ہے. اس بہانے یہ کہ تھوڑا سا فائدہ ہو جاتا ہے انسان کی صحت کا، اور آپ بھی جب ایک دو دفعہ میچ کھیلیں گے آپ کو احساس ہوگا آپ کی جو باڈی ہے وہ کافی ہلکی ہو گئی. تو اس لیے فزیکل ایکسرسائز سمجھ کے ہی صحیح بہرحال کھیلا جا سکتا ہے. کھیلا جا سکتا ہے ماشاء اللہ. اچھا علامہ صاحب، نماز کے متعلق سوال تھا. جب ہم نماز ادا کرتے کسی امام کے بغض ہمارے دل میں، کسی امام کی برائی ہم دل میں لے کے اس کے پیچھے ہی نماز پڑھتے تھے، اس بارے میں ذرا ایک سوال تھا میرا، وہ ذرا علی بھائی سوال ہم لیں گے. بریک کا وقت ہوا جاتا ہے ہمارا، تو ناظرین محترم ہمارے ساتھ جڑے رہیں، بریک کا وقت ہوا جاتا ہے. مہمانان سے گفتگو جاری رہے گی. ہمارے ساتھ اس سحری ٹرانسمیشن میں تعاون کیا ہے عبداللہ بلڈرز، المدینہ فلور ملز، کرونا پینٹس، گلیمر پینٹس، حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس، ایسوسی ایشن آف ڈیولپرز اینڈ بلڈرز آباد، نزوا کاسمیٹکس، الفا پراپرٹیز، لاسیفہ بریڈ، رمادہ ہوٹل اینڈ مال، ہیرل کلیکشن اور نوریہ سموسن. اور ساتھ ہی ساتھ میں اپنے ناظرین کو یہ بتاتا بھی چلوں کہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ بریک کے بعد ہم آپ کو دینے لگے ہیں ایک سوال ایور گرین کلوتھنگ کی جانب سے، جس پر ہے فری واؤچر 2000 کا. آپ اس سوال کا جواب دے کر 2000 کی فری شاپنگ کر سکتے ہیں ایور گرین کلیکشن کے آؤٹ لیٹ سے. تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے، دیکھتے رہیے حیدرآباد. ایور گرین کلوتھنگ کی جانب سے آپ لے سکتے ہیں فری واؤچر، جن کا جو آؤٹ لیٹ ہے آٹو بان پر بھی موجود ہے، اور عبداللہ مال میں بھی ابھی یہ آؤٹ لیٹ موجود ہے. آپ آ سکتے ہیں، یہاں پر آ کر دیکھ سکتے ہیں، اور فری واؤچر آپ کو حیدرآباد کی ٹیم آ کر دے گی، اور آپ اس پہ سوال کا جواب جلد از جلد دیجیے اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے. جب تک کے لیے ایک بریک کے بعد دوبارہ واپسی آتے ہیں، اپنے مہمانان سے گفتگو کریں گے، ہمارے منتظر ہیں. رمضان کرم ہے رمضان. عبداللہ اسپورٹس سٹی ایکسٹینشن 120 150 ऐं 200 वालनि जा रिहाइशी प्लाट मेन बाईपास रोड अब्दुल्ला मॉल यूटर्न सां लॻोलॻ कमर्शियल लोकेशन ते रेजिडेंशियल प्लाट सिक्योरिटी सिस्टम वेकरा रोड खूबसूरत पार त पोइ अचो त गॾिजी अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन में तव्हांजे ख्वाबनि जो घर तामीर करियूं. राब्ते लाइ 0333078163. रमादा होटल की रिवायती मेहमान नवाजी और वालिहाना इस्तकबाल अब बाबे सिंध में भी बहुत जल्द. रमादा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शानदार शॉपिंग मॉल और टॉप फ्लोर्स पर 4 स्टार ब्रांडेड अपार्टमेंट. या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह. कोई दुनिया अता
نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا، کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ، تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے شہ بدغاں، تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، تیرا کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے، ان کی اوقات کی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوقت کا علوم کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا۔ کئی پشتوں سے چلتا آ رہا سلسلہ حضور کی ثنا خوانی، شاعر کہتے ہیں کہ کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال، یہی طفلی و جوانی کے گزارے محسال، اب بڑھاپے میں خدا را نہ غم در سے نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، تجھ سے ہر چند وہ ہے قدر و فضائل میں رفیق، کرنا سیراج مگر فکر رضا کی توصیف، پاس گئے اسے کہ شفاعت کا وسیلہ بھی
وکیل تیری سرکار دل میں لاتا ہے رضا اسے شفیع جو میرا غوث اعظم جو میرا شاہ جیلا جو میرا غوث اللہ دل بیٹا تیرا وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بدخا تیرا. جی ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں رمضان کریم کی خصوصی سحری ٹرانسمیشن کرم رمضان. آپ کا میزبان صاحبزادہ حافظ محمد علی نقشبندی، جناب بھائی محمد عمار قریشی، پاورڈ بائی ایور گرین کلاتھنگ، اور ساتھ ہی حسین مال، حسین دنیا مال کی حسین دنیا عبداللہ مال سے براہ راست. ناظرین محترم، بریک سے قبل ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم آپ کو ایک سوال دینے لگے ہیں جس پر آپ ایور گرین کلاتھنگ کی جانب سے 2000 کا فری واؤچر حاصل کر سکتے ہیں حیدرآباد نیوز 15 کی جانب سے. تو جی علی بھائی، کیا سوال ہے آج کا؟ آج کا ناظرین آپ تک سوال پوچھانے لگا ہوں، ایک بار دوسری پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم. آج کا سوال ہے قرآن کریم فرقان حمید میں کتنے سجدے ہیں؟ آپ جلد سے جلد جواب دیجیے کمنٹس باکس میں، اور پھر انشاءاللہ آپ تک پہنچے گا 2000 روپے کا فری واؤچر. چلیں علی بھائی، اب علامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں. میرا علامہ صاحب آپ سے سوال جو پہلے تھا وقفے سے قبل جو سوال تھا اس کو کلیئر کرتے ہیں جواب کو، پھر آگے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال آپ نے بہت اچھا کیا. علی بھائی یاد رکھیے گا، کسی بھی مسلمان کا بغض کینہ دل میں رکھنا یہ گناہ کی بات ہے، شرعاً جائز نہیں ہے. اور جس کے لیے ایسا احساس آپ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں تو پھر اس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمہ ہے. اس میں ہونا یہ چاہیے کہ اگر کسی بھی وجہ سے دو مسلمانوں کے بیچ میں تعلقات صحیح نہیں ہیں، لڑائی ہے یا مخاصمت ہے، جو بھی وجہ ہے، تو اس کو باہم بیٹھ کے حل کیا جائے. اور رمضان کا مہینہ ہمیں یہ بھی میسج دیتا ہے کہ آپ دل سے کینہ، بغض، اناد بھی ختم کریں اور جسم کی چربی بھی ختم کریں. تو دونوں باتوں کی طرف توجہ رکھی جائے. لیکن یہ کہ شرعی مسئلہ میں نے بتا دیا، ایسے شخص کے پیچھے پھر نماز پڑھنا مکروہ تحریم ہے. لیکن یہ بھی دیکھا جائے کہ اگر کوئی شخص کسی مسجد کے امام کے لیے ایسا خیال رکھتا ہے تو اس میں غلطی کس کی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ مسجد کا امام اپنی جگہ پر حق ہو اور اس کی کوئی ذاتی وجوہات ہو. بہت کچھ ہے، پاسبل ہے. جی علامہ صاحب ایک بات اور نکلتی ہے، ایک ہوتا ہے شرعی بغض، کہ کسی امام سے شرعاً بغض کوئی انسان رکھتا ہے کہ یار شرعی اس میں کوئی خامی ہے. ایک ہے ذاتی بغض. جی ہاں. تو کیا دونوں صورتوں میں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی؟ دیکھیں، شرعی کے اندر تو نکل سکتی ہے گنجائش، اس لیے کہ ہو سکتا ہے امام کی کوئی غلطی ہو. بعض اوقات مسجد کے امام صاحبان، دیکھیں ہمارے یہاں کوئی ادارہ ایسا ہے نہیں جو امام کو باقاعدہ پہلے چیک کرے کہ یہ سرٹیفائڈ کوالیفائڈ ہے یا نہیں. جو بندہ ہے اس کو نماز پڑھانی آتی ہے، داڑھی اس کو رکھ لیا جاتا ہے. بعض اوقات وہ عالم بھی نہیں ہوتے، مسائل بھی معلوم نہیں ہوتے، تلاوت کے بھی ایشوز ہیں. ہم نے ایسے امام دیکھے ہیں. ایسے کے پیچھے اب نماز نہیں ہوگی. اور اگر میں جا کے کہتا ہوں کہ جی آپ کی تلاوت صحیح نہیں تھی جس کی وجہ سے نماز ادا نہیں ہو سکے گی، اب وہ اس بات کو جو ہے وہ انا کا مسئلہ بنا لے، تو پھر میرے لیے ایسے شخص کے لیے مطلب یہ کہ بغض تو پھر بھی نہ رکھے کیونکہ مسلمان ہے، لیکن یہ کہ میں قطع تعلق ہو جاؤں کہ مسجد میں نماز نہ پڑھوں ان کے پیچھے. مناسب بھی ہے، انتشار بھی نہ پھیلے، لیکن یہ شرعی وجہ ہو سکتی ہے اور اس میں امام غلطی پر ہے. لیکن ذاتی مخاصمت کا جو معاملہ ہے اس کے اندر امام کے پیچھے نماز پڑھنے میں ایک مسئلہ یہ آئے گا، کیونکہ ذاتی مخاصمت میں بندہ جھگڑا زیادہ بڑھ جاتا ہے بعض اوقات. یعنی وہ پھر اس حد تک چلی جاتی بات. ہم نے بہت افتاح میں ایسے مسائل دیکھے ہیں. تو دونوں صورتوں میں یہ والی جو صورت ہے اس میں مکروہ تحریمہ ہے. پہلی والی کے اندر امام کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوگی تو بندہ کٹ جائے تو بہتر ہے، اس میں مکروہ تحریمہ ہے. جی ہاں. اچھا علامہ صاحب، ایک سوال جو میں کرنا چاہ رہا تھا، بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، اور وہیں سے یہ سوال آیا کہ رمضان المبارک میں بھی جو کپلز ہوتے ہیں وہ آپس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یونیورسٹی میں روزے کی حالت میں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، کیا رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان ہو، اس کی اجازت ویسے بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کچھ چیزیں جو رمضان کے اندر اس کی اجازت نہیں ہوگی بقیہ مہینے میں ہوگی. یہ تو بالکل ویسا ہی معاملہ ہو گیا جیسے کہیں انتقال ہو جاتا ہے تو پھر لوگ بتاتے ہیں جی یہ خاتون عدت میں ہے، اس کا اس سے پردہ ہے اور اس سے نہیں ہے. تو وہ پردہ عدت کے لیے خاص نہیں ہوتا ہے، وہ پوری زندگی کا پردہ ہے. ویسے رمضان کے جو کام گناہ ہے رمضان کے علاوہ وہ رمضان میں زیادہ گناہ ہوگا. لیکن اب ہونا ہی چاہیے، میرا تو میسیج یہ ہے کہ حکومت وقت کو انتظامیہ کو ان کو چاہیے کہ چھٹیاں دی جائے اسکول، کالج، یونیورسٹی، تاکہ تمام طلبہ طالبات سب لوگ رمضان کے اندر کما حق عبادت کی طرف توجہ دیں
نمازیں پڑھیں, عبادت کریں, تسبیح و تحلیل تلاوت اس پر جائیں. یہ کہ اب وہ کپل بیٹھے ہیں ظاہر تو گناہ گار ہوں گے, اجازت و شرط نہیں ہوگی اس کی. اور میں اس پہ یہ بھی کہوں گا حسن ظن رکھیں, کیا پتہ میاں بیوی ہوں, خدا جانے, لیکن ہوتا نہیں ہے اس سے. لیکن اتنا بھی حسن ظن نہ رکھیں کہ آپ مطلب اندھے بن جائیں, ایسا بھی نہیں ہے. تو مناسب ہے کہ اس میں چھٹیاں ہی ہوں تو بہتر ہے. اچھا علامہ صاحب, بہت سے ادارے بھی ہیں جہاں کو ہو رہا ہوتا ہے سسٹم, جو کو سسٹم ہے, جیسے آپ بھی ڈی ایچ او میں جاب کرتے ہیں. دیکھیں میں کوئی ڈی جے آفس میں ہوتا ہوں, مجھے پتا ہے کہ مجھے فیمیل جو اسٹاف ہے انٹریکشن ہوتی ہے ہماری, ہمیں پتہ ہے کام کی وجہ سے. اس میں ہوگا یہ کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں آپ کے اختیار میں نہیں ہوتی ہیں. آپ کے اختیار میں جو چیزیں آپ اس کا خیال کریں گے. میں پردہ جتنا کر سکتا ہوں ان کے ساتھ مجھے کرنا پڑے گا, جتنا مجھے ان کے ساتھ کام ورکنگ میں بات کرنی پڑے گی, بیٹھنا پڑے گا. میں شریعت کے دائرے میں اتنا بیٹھ سکتا ہوں, وہ میرے اختیار میں نہیں ہے. ظاہر ہے وہ جاب کا حصہ ہے اور فیمیل اسٹاف موجود ہے, اور بہت سارے ادارے ایسے ہیں جہاں فیمیل اسٹاف کا ہونا لازم ہے. گائنوکالوجسٹ جو ہیں یہ ظاہر یہ ایک ایسا مطلب شعبہ ہے ہیلتھ کا, اس میں فیمیل کا ہونا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہ تعلق ہی جو ہے وہ فیمیلس کا زیادہ ہے. اس میں مرد کا ہونا بھی شرعی طور پہ بڑے مسائل ہیں اس میں. تو عورتوں کا نکلنا اور جابس کرنا یہ بھی صحیح ہے, لیکن جتنی حدود ہے ان حدود کے اندر سارے معاملات کیے جائیں. یہ بات نہیں کی جا سکتی کہ جی اب ساتھ بیٹھے ہیں تو جی دل کا پردہ ہوتا ہے, ضرورت کے تحت بات کر سکتا ہے. جی ہاں, وہ آپ کی مجبوری ہے. ضرورت کے تحت بھی وہ یہ کہ جب آپ کے اختیار میں نہیں ہے, اختیار میں نہیں, ورنہ بندے کے اختیار میں سب ہوتا ہے. میں کل مجھ سے ایک سوال ہوا تھا, میں اس کو لازم یہ کہوں گا. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور واقعی کہتا ہے کہ میں اسلام لے آؤں گا لیکن مجھ سے زنا کی عادت نہیں چھوٹتی. اچھا, صحابہ کو غصہ آیا بڑا کہ سوال کیسا کیا کہ مانگنا بھی اجازت زنا کی ہے, جو بڑا بے حیائی کا کام ہے. تو حضور علیہ السلام نے عقل کے حساب سے اسے جواب دیا. مطلب یہ نہیں کہا کہ یہ گناہ کا کام, سمجھایا کہ پہلے یہ بتا اگر یہی کام تیری ماں کے ساتھ کیا جائے تجھے کیسا لگے گا, یہ کام بہن کے ساتھ ہو, بیوی کے ساتھ بھی سمجھایا, عقلاً سمجھایا نا, تو اسے اندازہ ہوا. تو یہ فیمیل اسٹاف کے ساتھ کام کیا جائے یا کپل کے ساتھ بیٹھا جائے, آپ یہ سوچیے کہ اس میں شرعی جواز نہ ڈھونڈیں. آپ یہ دیکھیے کہ اگر جو جواز آپ کسی کی بہن بیٹی کے لیے ڈھونڈ رہے ہیں, آپ کی بہن بیٹی کے لیے اگر ڈھونڈے آپ کو کیسا لگے گا, تو پھر آپ کے لیے بچنا تھوڑا آسان ہو جائے گا. ایسا بھی سوچا کریں. تو لازمی نہیں کہ ہر جگہ ریلیکسیشن ڈھونڈیں آپ. اگر اتنی ہی زیادہ الفت ہے تو نکاح کریں آپ, اس میں فن کی ہوں طاب علیکم من النساء, خواتین میں سے جو عورت تمہیں پسند آئے نکاح کرو. نکاح کا پیغام بھیج دیں آپ. بہترین علامہ صاحب, بڑا بہترین خوبصورت جواب دے رہے تھے. ناظرین محترم, آئیے چلتے ہیں دوبارہ اپنے مہمان اویس خان صاحب کی طرف. اویس خان صاحب, آپ ایک جملہ ارشاد فرما رہے تھے اپنے پہلے گفتگو میں کہ میں نے کسی سے عہدہ نہیں لیا بزنس فارم کو چھوڑ کے, پھر چیمبر آف کامرس کی طرف آپ کیوں اس طرف آپ راغب اور وہاں اس طرف کیوں گئے, آل حیدرآباد بزنس فارم کو چھوڑ کے لطیف آباد کی؟ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے عہدہ نہیں لیا, لیکن ہمارے سینئرز کی, ہمارے گروپ لیڈران کی یہ چاہت تھی, یہ خواہش تھی کہ آپ اس کو لیں. اور میں نے تو بلکہ اب ان کو کہا ہے 2024 کے بعد تو میں ریسٹ کروں گا انشاءاللہ, کیونکہ بہت ٹائم ہو گیا. میں نے اپنے بزنس کو بھی بڑا سفر کرایا, فیملی کے لیے بھی ٹائم نہیں نکالا, تو وہ بڑی ایک اہم چیز ہوتی ہے. چھوڑنا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. لوگ کہہ تو دیتے ہیں کہ یار یہ وائس پریزیڈنٹ بنے ہوئے یا پریزیڈنٹ بنے ہوئے ہیں, کیونکہ ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا, ہمیں ہمارا اسٹاف بتاتا ہے صبح اٹھ کے آج آپ کے یہ شیڈول ہے, آپ کو یہاں جانا ہے. تو اس میں آپ سوچیں کتنا ہمارے فیملی کا ٹائم ڈسٹرب ہوتا ہوگا, دوستوں کا ٹائم ڈسٹرب ہوتا ہوگا, اور کاروبار ہمارا ڈسٹرب ہوتا ہوگا. تو خیر بہرحال اب وہاں پہ جا کے ہمیں یہ اس چیز کا احساس ہوا. میں نے آپ کو کہا کہ جس طرح میں چاہتا ہوں یوتھ کو, ینگ نئے لوگوں کو, ٹیلنٹ کو ہم پروموٹ کریں, یہ کرنا بھی چاہیے. جو ہماری روایت تھی وہ مجھے بری لگتی تھی, 20 25 سال سے ایک ہی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے. یار آپ کے ساتھ ٹیم ممبر چلیں, ون مین شو, ون مین آرمی والا کام کر رہے ہیں آپ, کیا ضرورت ہے آپ کو؟ آپ نئے لوگوں کو موقع دیں, ہو سکتا ہے آپ سے اچھا کریں. تو میں جب لطیف بزنس فورم چھوڑا, حالانکہ ہماری ٹیم نے کہا نہیں اویس بھائی آپ یہ عہدہ نہ چھوڑیں, میں نے کہا نہیں یار بنتا ہی نہیں ہے. آپ میں جب وہاں چلے گیا ہوں میں اس چیز کو ٹائم دے ہی نہیں سکتا. میں سارے ڈسٹرکٹ پہ کام کر رہا ہوں, اور ہمارا یہاں پہ آ کے تو پھر اس لیول کا کام ہو جاتا ہے کہ ہمیں خود نہیں اس چیز کا اندازہ کہ ہماری ٹائم مینجمنٹ کیسے ہوگی. تو وہ پھر ہم نے والنٹری میں نے اس کو چھوڑا. چھوڑنے کے بعد نئے لوگوں کو اس میں ہم لے کے آئے تاکہ وہ کام کر سکیں. جو لطیف بزنس فورم جو کمیونٹی جس کے لیے بنایا تھا, ہاں اگر میں اپنے مقصد کے لیے بناتا تو میں اپنے پاس لے کے بیٹھا رہتا اس کو. پھر اپنا جب چیمبر آف کامرس کا ٹینور پورا ہوتا تو وہاں جا کے بیٹھ جاتا. تو یہ اس طرح ہم نے الحمدللہ, مجھے اس مطلب والدہ کی, والد کی دعاؤں کے ساتھ, دوستوں کی دعاؤں کے ساتھ, اللہ پاک کی مرضی سے, اللہ پاک نے ہمیں یہاں پہنچایا ہے. اور بہت جلدی میں خود, میرے سینئرز کہتے ہیں کم لوگ ہیں شہر حیدرآباد میں جن کو اس 5 یا 7 سال کے عرصے میں اس پوزیشن پہ آتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے. تو الحمدللہ میں اللہ کا کروڑوں شکر ادا کرتا ہوں
बल्कि हम तो यार 2 टाइम का खाना भी अगर खा रहे हैं तो वो उस पर भी हमें लगा शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें 2 टाइम का खाना दिया। हमारी उंगलियां हैं जिससे हम खाना खा रहे हैं, ये किसी की उंगलियां नहीं। मैं देखता हूँ कि वो दोनों हाथों से बहुत सारी चीज़ें, मेरे बराबर में कई लोग वज़ू कर रहे होते हैं तो वो जिनके हाथ भी नहीं हो वज़ू कर रहे होते हैं। हमें तो अल्लाह ने हाथ भी दिए हैं, पैर भी दिए हैं, तो इसका भी शुक्र अदा करना चाहिए। तो हम बहुत करोड़ों लोगों से अच्छे हैं, हमें हमेशा अपने नीचे देखना चाहिए, ऊपर नहीं देखना चाहिए। तो मैंने तो ऊपर देखने से एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगा, एहसास कमतरी का शिकार हो जाएगा। आपका जो झोपड़ी है वो भी गिरा देंगे आप महल के चक्कर में किसी के। तो मैंने ये चीज़ देखी है कि हम हमेशा से, मैंने अपने, मेरे वालिद मेरे टीचर थे एक तरीके से, कुछ चीज़ें मैं सेल्फ मेड हूँ, तो हमने मेहनत की है। 2 पट्टी की चप्पलों पे भी हम भागे हैं, हमने जो ना बहुत सारे काम किए। हम इंटीरियर जाया करते थे बाइक पे, आज अल्लाह पाक ने, हम ब्रोकरी किया करते थे प्रॉपर्टी की, आज अल्लाह पाक ने इस काबिल कर दिया है कि अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, अपना कारोबार, कई और कारोबार हेल्थ से रिलेटेड। मेरा शौक़ था तो हेल्थ से रिलेटेड मैंने कारोबार कराची में भी अपने जिम खोल रहा हूँ, हैदराबाद में भी खोले हैं और भी खोलने जा रहे हैं। तो वो भी इसलिए कि यूथ को, लड़कों को, नए लड़के लड़कियों को उनको प्रोमोट, उनको लाया जाए इधर, ये जो नशे की लानत से बचें। हेल्थ, चाहे आप जिम की तरफ आएँ, कार्डियो करें ना करें, क्रिकेट जैसे अल्लामा साहब ने बात की, क्रिकेट खेलें, फुटबॉल खेलें, कुछ भी करें, अपने 2 घंटे अपने गेम को दें, ना कि आप जो है ना दोस्तों के साथ फिजिकल हेल्थ के लिए कुछ भी करें, कोई एक्टिविटी होनी चाहिए यार। मैं दूसरे मुल्कों में जाके देखता हूँ, वहाँ इस चीज़ को लाजिम कसरत देखता हूँ, उनके बच्चे देखते हैं, उनके फादर कर रहे हैं। मतलब आज अगर मेरा बच्चा ये देख रहा है कि रोज़ बाबा की इतनी मसरूफियत के बाद बैग उठा के और जिम जा रहे हैं 2 घंटे के लिए, तो वो उस चीज़ को वो लेगा कि नहीं यार ये ज़रूर अडॉप्ट करेगा, वो ज़रूरी है, वो बोलेगा ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हेल्थ भी ज़रूरी है ना हमारी, हम लोग तो बुनियादी सहूलतों से दूर है ना, हेल्थ और फिटनेस और ये कि एजुकेशन। हमारी गवर्नमेंट तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी है कि हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम सब समझदार हैं कि हमारे ग्राउंड बर्बाद हैं, हॉस्पिटल जो है ना रौनक में। तो कहा यही जाता है जिन मुल्कों के, जिन शहरों के ग्राउंड आबाद होते हैं, हॉस्पिटल्स वीरान होते हैं। यहाँ उल्टा इसलिए है कि ग्राउंड हमारे बर्बाद है। मैंने देखा उनकी बाउंड्रीज निकली हुई, कचरा डाला हुआ है ग्राउंड्स में। बिल्कुल ऐसा ही है। कई ग्राउंड तो ऐसे हैं कि हुकूमत ने और हमारे कई अपना अथॉरिटीज़ ने उनको ऑर्डर दे दिया है कि बना दिया जाए, लेकिन पैसा कहाँ बीच में से शफल वो हो जाता है। और हम अब क्या बोले इस पर, हम सभी समझदार हैं। सही बात है। अच्छा अवेश भाई, मैं आपसे जो सवाल करने लगा हूँ, हैदराबाद में, क्योंकि आप पूरे हैदराबाद में ही सफ़र कर रहे होते हैं, कभी किसी प्रोग्राम में, कभी किसी प्रोग्राम में, एक अलमिया भी है हैदराबाद का कि जब भी कोई डीसी आता है, कोई एसी आता है, तो हमारे यहाँ सारे अजर के लेकर पहुँच जाते हैं, फूल के दस्ते लेकर पहुँच जाते हैं, और उनको जबकि उन्होंने कोई काम फिल वक्त किया नहीं होता। हमारे डीसी फवाद गफ़ार सुमरो साहब, उन्होंने स्टार्टिंग में बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन इस वक्त वो हैदराबाद में कहीं नज़र नहीं आ रहा, मंजर आम पर नहीं है। थोड़े टाइम पहले उनका ऐलान था कि हम ऑटोबान को मॉडल शाहरा बनाएंगे, अभी तक वो भी नहीं बनाई। हैदराबाद की बहुत से जो रोड हैं वो टूट फूट का शिकार हैं कि अगर बंदा वैसे चले तो वैसे गुर्दे की पथरी निकल जाए। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? अच्छा, देखें आपका सवाल अच्छा है। और देखें, हम एक चीज़ तो ये हम देखते हैं अपनी बिज़नेस कम्युनिटी में, हमारी एनजीओज़ में, एनजीओज़ भी 3334 एनजीओज़ हैं पता नहीं हमारे शहर में। शहर ही इतना बड़ा नहीं है। मैं समझता हूँ अगर 334 एनजीओज़ भी अगर काम कर लें ना अच्छे अंदाज में और पॉजिटिव अंदाज में, तो इस पे फिर आपको जो है ना हमारा कोई गरीब मिलेगा नहीं अगर कर लें। क्योंकि वो सिर्फ एक चाय के कप पे जो है ना एक तस्वीर डालते हैं, पोस्ट करते हैं कि भाई हम 8 लोगों ने फला एनजीओ का, ये एनजीओ का, वो एनजीओ का, इसने ये मीटिंग की, ये इस हवाले से मीटिंग हुई। ओ भाई, इसका रिजल्ट क्या है? बिल्कुल इसका रिजल्ट तो दें। कितने ख़ानदानों को आपने इससे फ़ायदा पहुँचाया? तो ये एक बड़ा एक अलमिया है हमारा कि ये एनजीओज़ और बिजनेस, ये ताजिर, ये यूनियंस भी जो है ना बहुत सारी हैं हमारी। जो नाराज़ होता है घर से वो बाहर आके बोलता है मैं सदर हूँ 4 दुकानों का। तो ये चीज़ भी बहुत रवैया हमारे पास है। तो वो जो 4 दुकानों का जो सदर है ना, और जो इसी एनजीओज़ का कुछ पॉजिटिव भी काम कर रहे हैं, मैंने कहा जो इस तरह के अनासिर हैं वो डीसी को, कमिश्नर को, एसी को, मुख्तियारकार को, या और दूसरे इदारों के डीजी या डायरेक्टर्स या असिस्टेंट डायरेक्टर्स या डिप्टी डायरेक्टर्स जो भी हैं, उनको जो सर पे बिठा रहे हैं वो इस तरह के लोग बिठा रहे हैं। और देखें, मेरे पास कोई मेरे शहर का अफसर आएगा, मैं उसकी रिस्पेक्ट करूंगा, बिल्कुल ऐसा ही है, मेरी सर आंखों पे।
لیکن میں اس کی چمچہ گیری اور اٹھائی گیری نہیں کروں گا. بالکل ایسا ہی ہے. میرے خون میں ہی شامل نہیں ہے. شاید کئی افسر مجھ سے اس بات سے وہ چڑھتے بھی ہیں کہ یار 8 لوگ ہیں کھڑے ہوئے ایک پروگرام میں تصویریں کھنچوا رہے آگے. بھائی میں آپ کا میں اسٹیک ہولڈر ہوں. بالکل نہیں, میں اسٹیک ہولڈر ہوں یار شہر کا. آپ سول سرونٹس ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. میں آپ کی رسپیکٹ کروں گا لیکن برابری کی بنیاد پہ کروں گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ لیکن ہمارے لوگوں نے یہ خراب کر دیا ہے کہ وہ دیکھیں وہ ان کا کام ہے جو وہ کر رہے ہیں, وہ کوئی الگ سے کچھ نہیں کر رہے. اگر میں چیمبر کی سیٹ پہ بیٹھا ہوں, میں آج وائس پریزیڈنٹ اللہ پاک, میں آج سے 3 سال 4 سال پہلے کہا کرتا تھا اپنے لوگوں کو کہ کوئی اتھارٹی میرے ہاتھ میں آئے, میرے سائننگ اتھارٹی میرے پاس آئے تو میں لوگوں کے کام کروں گا. مجھے نہیں پتا تھا, میں جب تک چیمبر نہیں گیا تھا کہ اتنا بڑا ادارہ ہے. مجھے تھا بہت بڑا ادارہ ہے, یہ تمام اداروں کے ساتھ یہ ان ٹچ رہتا ہے, فیڈرل کا ادارہ ہے. جب میں وہاں جا کے چارج لیا, پچھلے رمضانوں میں نے چارج لیا تھا, 1 سال ہو گیا ہے مجھے اب, تو میں نے وہاں جا کے چارج لیا. جب اس کی چیزیں میں نے دیکھی تو میں نے کہا یہ میرے اوپر ذمہ داری بہت بڑھ گئی, یہ تو بہت بڑا ادارہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو میرے سائن کی ویلیو مجھے پتہ لگ گئی. لیکن الحمدللہ میرا جتنا ممبر ہمارے ساتھ اٹیچ ہے, چاہے وہ ہمارے سرٹیفکیٹس ہوں, ہمارے ویزا ریکمنڈیشن ہو, یا ہمارے لائسنس ہو, یا ہماری ممبرشپ ہو, جو قانون کے تقاضے پورے کرے گا. اتنی فائل آئے میرے پاس, میں جب بھی اپنے روم میں جا کے بیٹھتا ہوں, میرا اسٹاف اتنی فائل لائے یا اتنی فائل لائے, یا جو میں اسے خود پوچھتا ہوں کال اپنے فون پہ کہ اگر کوئی فائلیں ہیں لے کے آؤ, میں بیٹھا ہوں, میں سائن کر دوں, روکوں گا کسی کی نہیں. قانونی تقاضے اس نے پورے کیے ہیں, اس کی فائل نکال دوں. تو میں اپنا فرض ادا کر رہا ہوں. میں کسی کا کوئی, مجھے کئی لوگوں نے آگے کہا سر آپ نے ہو گیا تو اس طرح کر, اب اس کا کیا کرنا ہے؟ میں کچھ نہیں کرنا, جائیے بس ختم کریں اس کو. تو یہ ایک ہمارے یہاں رویہ بن گیا ہے سرکاری اور درباری والا کہ بغیر درباری کے کام نہیں ہوتا. تو نہیں, وہ اپنا حق سمجھ رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. سرکاری افسران اس کو اپنا حق سمجھ رہے ہیں. میں کہتا ہوں میں دیکھیں میں بھرپور انداز میں, یہ آپ کے حیدرآباد نیوز کے سی او صاحب کو بھی پتہ ہے اچھی طرح, میں نہیں ہچکچاتا کیونکہ مجھے کسی ایسے افسر سے دوستی کرنی نہیں ہے. میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایسے افسر سے دوستی کرنی, نہ میں کسی کا جو ہے نا لیندار ہوں نہ دیندار ہوں. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, میں بات کروں گا اپنے تاجروں کی نمائندگی کروں گا, کھلے الفاظ میں کروں گا. ہاں ڈی سی صاحب نے اچھا کام کیا, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, پہلے کیا. آج وہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ وہ کافی ٹائم سے منظر عام سے نہیں غائب ہیں, تو ہم اس کی بات ان سے ہم سوال کر سکتے ہیں کہ ڈی سی صاحب یہ کام ہے اس طرح ہے, آپ اس کو کیوں نہیں کر رہے, ہم بات کر سکتے ہیں. لیکن باخدا آپ ڈی سی صاحب سے یہ بات پوچھ سکتے ہیں, یا آپ کمشنر صاحب سے یہ بات پوچھ سکتے ہیں, ایس ایس پی صاحب سے یہ بات پوچھ سکتے ہیں. آج تک میں ذاتی حیثیت میں آفس میں نہیں گیا ہوں, کبھی کوئی گلدستہ لے کے, کبھی کوئی اجرک لے کے. ہمارے آفس اگر آئیں تو میرے گھر پہ مہمان چل کے آئے گا تو میں اس کو مہمان کی عزت ہر کسی پر دینی ہے مجھے, برابری کی بنیاد پہ. میں آج آپ کو پھر کہہ رہا ہوں, چاہے کسی لیول کا افسر ہو, وہ ہم اسٹیک ہولڈر ہے. وی آر اسٹیک ہولڈرز یار, ہم چلا رہے ہیں, ہمارے ٹیکسز سے یہ سیلریز جاتی ہیں. ڈی آئی جی پیر محمد شاہ صاحب کی میں ایک بات کرنا چاہوں گا. بالکل, یہ بات آپ کی کنٹینیو رہے گی. ایک بریک کا وقت ہوا جاتا ہے. حیدرآباد نیوز کے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے, اور جو سوال دیا ہے اس سوال پر جلد از جلد جواب دیجیے. ایک بار علی بھائی سوال ریپیٹ کر دیجیے ہمارے ناظرین. سوال آپ کے پاس اب بھیج رہا ہوں اور آپ کی اسکرین پہ ہی غالباً آئے گا کہ قرآن کریم فرقان حمید میں کتنے سجدے ہیں. دیکھتے رہیے حیدرآباد نیوز. رمضان کرم ہے رمضان. عبداللہ اسپورٹ سٹی ایکسٹینشن 120 150 ऐं 252 रिहायशी प्लाट मेन बाईपास रोड अब्दुल्ला मॉल यूटर्न सां लॻोलॻ कमर्शियल लोकेशन ते रेजिडेंशियल प्लाट सिक्योरिटी सिस्टम वेकरा रोड खूबसूरत पार्क त पोइ अचो त गॾिजी अब्दुल्ला स्पोर्ट सिटी एक्सटेंशन में तव्हांजे ख्वाबनि जो घर तामीर करियूं. राब्ते लाइ 0333078163.
रमादा होटल की रिवायती मेहमान नवाजी और वालिहाना इस्तकबाल अब बाबे सिंध में भी बहुत जल्द। रमादा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शानदार शॉपिंग मॉल और टॉप फ्लोर्स पर 4 स्टार ब्रांडेड अपार्टमेंट। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ की बेहतरीन सहरी ट्रांसमिशन करम है रमज़ान पावर्ड बाय एवर ग्रीन क्लॉथिंग। हैदराबाद के अजीमुश्शान मंसूबे अब्दुल्ला मॉल से बराह रास्त मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमार कुरैशी और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ साहिबजादा मोहम्मद अली नक्शबंदी। नाज़रीन मोहतरम, आज की सहरी ट्रांसमिशन में हमारे साथ ताउन किया है अब्दुल्ला बिल्डर्स, अल मदीना फ्लोर मिल्स, कोरोना पेंट्स, ग्लैमर पेंट्स, हाजी महफूज शिरमाल हाउस, एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आबाद, निज़वा कॉस्मेटिक, अल्फ़ा प्रॉपर्टीज़, लासिफा ब्रेड, रमादा होटल एंड मॉल्स, हेरल कलेक्शन और नूरिया समोसा ने। नाज़रीन मोहतरम, ब्रेक से कबल भी हमने आपको अपना सवाल रिमाइंड कराया था और अब दोबारा सवाल रिमाइंड करा रहा हूँ कि आप जल्द अज जल्द इसका जवाब देकर एवर ग्रीन के पास से 2000 का फ्री वाउचर हासिल कर सकते हैं, जिनकी एक ब्रांच जो है ऑटोबान पर मौजूद है और दूसरी ब्रांच अब्दुल्ला मॉल में मौजूद है। आप जल्द अज जल्द कमेंट सेक्शन में सवाल का जवाब दीजिए। जी अली भाई, सवाल क्या था? वो सवाल ये था कि कुरान करीम फुरकान हमीद में कितने सजदे हैं। तो आज हमें ज्वाइन किया है बहुत ही प्यारे नात खाएँ, कम सिन नात खाएँ अब्दुल समद, तो उनसे भी हम नाशरीफ सुनेंगे। अवेज़ भाई भी मौजूद हैं, अल्लामा साहब भी। जी चलते हैं अवेज़ भाई की जानिब। जी अवेज़ भाई, तो हमारी गुफ्तगू जो उससे कब चल रही थी, ब्रेक से कब, तो हमारी गुफ्तगू यहाँ चल रही थी कि एक आपने कहा ताजिर बिरादरी के भी कुछ लोग हैं और डीसी भी कुछ लोग हैं, ऐसे डीसी एसी कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो हमारे शहर को ख़राब कर देते हैं और उस माहौल को ख़राब कर देते हैं। और आपने कहा अगर मेरे घर पर कोई मेहमान आएगा तो बराबरी की बुनियाद पर बात होगी। तो क्यों बराबरी की बुनियाद पर, जब शहर हैदराबाद हमारा घर है और इसमें आने वाला मेहमान जो है, जो भी डीसी है, एसी है, कमिश्नर है, जो भी हमारा मेहमान है, तो जब वो मेहमान है तो उसका मेहमान का बराबरी की बुनियाद पर इस्तकबाल क्यों नहीं होता है? क्यों चापलूसी में लोग लग जाता है? देखिए ना, वो यूँ लग जाते हैं कि वो फ़र्द वाहिद की बात करनी होती है, उनको अपनी बात करनी होती है। असल में हमारे यहाँ नुमाइंदगी की जो फुकदान है वो इसीलिए है कि चमचे ज़्यादा हैं, नुमाइंदा कम है हमारे। तो मैं इसलिए, मुझे तो बड़ा बुरा सा लगता है। और मेरे चैम्बर के मेरे सदर साहब भी जानते हैं अच्छी तरह, अक्सर वो प्रोग्राम में वो मुझे कहते थे कि यार आप आइए, आप आगे क्यों। मैंने कहा मुझसे नहीं होता इस चीज़, मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। हाँ, लेकिन अगर अच्छे माहौल में बैठे हुए हैं और एक अच्छी गैदरिंग में बैठे हुए हैं तो हम बिल्कुल उनको ज्वाइन करेंगे। इवन यहाँ तक कि रिसेंट में आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी अच्छाई नहीं कर रहा, ये पता नहीं मुझे शायद अल्लाह की तरफ से है या मुझे जिस तरफ से भी है। अभी हमने सदर पाकिस्तान को भी हमने अपने पास बुलवाया, हमने गवर्नर साहब भी आए, चीफ सेक्रेटरी साहब भी आए पिछले दिनों हमारे पास। ये वरना ये चैम्बर की तारीख़ में सदर पाकिस्तान कभी नहीं आए, तो वो अभी हम लोगों ने बुलवाए और हमारे इसमें सदर साहब की बड़ी जो ना एफ़र्ट्स थी। लेकिन आप बिलीव करेंगे कि मैं अपने प्रोग्राम को कामयाब करना चाहता, मैं बिज़नेस कम्युनिटी का इमेज अच्छा दिखाना चाहता, बाहैसियत कि मैं सिर्फ जाके उससे तस्वीर खिंचवा सकूं। जब प्रोग्राम एंड हुआ, हमारे कई लोग थे, जाए उसमें जाके बैठे उस तस्वीर खिंचवाने के लिए, लेकिन आप बिलीव करें मेरा ज़रा दिल नहीं किया। मेरे सदर ने मुझे वहाँ से कॉल की, मैंने कहा नहीं, हमारा प्रोग्राम अच्छा होना चाहिए, मुझे नहीं है कि मैं उसके साथ जाके तस्वीर खिंचाऊँ, ये एक तस्वीर खिंचवा के हो क्या जाएगा। तो हम लोग इस चीज़ में बड़ा रह गए हैं कि अच्छा कोई नया अफसर आया, सबसे पहले हमारी जो यही बताया, जो 4 दुकानों का ताजिर सदर जो होगा, या जो 2-3 लोगों का ये जो NGO है, इनके जो भी अपनी एसोसिएशन बनी हुई होगी, उनके जो ये सदर, नायब सदर, ये ओहदे जो बांट देते हैं, वो मैंने आपको बात की लॉलीपॉप देने वाली बात, तो वो लोग क्या करते हैं, गुलदस्ते लेके, अजरक के लेके पहुंच जाएंगे। भाई आज अफसर ने चार्ज लिया, उसको शहर को समझने तो दें, फिर आप उसको जाके अपनी राय भी दें। अच्छा भाई, हम अब होता क्या है कि आप जाके बैठ गए, उसके बाद आपने 2 घंटे उसके गेट पे वेट किया, वेट करने के बाद अब आप जाके मिल रहे हैं। अच्छा भाई, अफसर मसरूफ है, जाहिर है, एक SSP हैदराबाद है, उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ। आज जब हम लोग किसी मनसब पे आए तो हमें पता लगा है जिम्मेदारियाँ होती हैं, हम टाइम नहीं दे पाते, हम अपने घर पे भी टाइम नहीं दे पाते हैं, तो जाहिर है उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारियाँ हैं, उसके ऊपर और मामलात भी हैं। तो यार जब वो मसरूफ़ है, आप उसकी मसरूफियात में टाइम ले रहे हैं, तो आप उसको कोई काम की बात बताएं, शहर के फ़ायदे की बात है।
بھائی افسر پوچھے گا کیسے آئے تھے, خیریت, بس سوچا کہ آج آپ کی چائے پئیں جا کے. یار چائے گھر پہ نہیں مل رہی تھی آپ کو, یا آپ اتنے فارغ ہیں, آپ کاروباری نہیں ہیں؟ میں کاروباری ہوں, میں بزنس مین ہوں, میں کبھی نہیں دوں گا ایسی چیزوں کو ٹائم. مجھے کوئی کام ہوگا یا تو میں فون پہ بات کر لوں گا, یا میں آفس کے تھرو اپنے آفیشیلی اپنے لیٹر پہ بات کروں گا کہ مجھے یہ مسئلہ ہے, اور کرتے بھی ہیں افسر. آپ کی بات سے مطلب یوں اخذ کیا جائے اور ہر کسی کے لیے یہ پیغام اخذ کیا جائے کہ فکر گل کی نہیں گلستان کی کرو. بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے, بالکل ایسا ہونا چاہیے. آپ اگر آپ کا نمائندہ اچھا ہوگا نا تو آپ کے کام ہونا شروع ہو جائیں گے. لیکن آپ یقین کریں, مجھے بعض یہ ہوتا ہے میں شہر حیدرآباد چھوڑ دوں. میں باخدا آپ کو کہہ رہا ہوں, میرے دوستوں نے مجھے روکا لاسٹ ٹائم. میں کراچی میں کام کر رہا ہوں, میں بحریہ میں کام کر رہا ہوں, لیکن میں بڑا کھنچا رہتا ہوں. 2 دن وہاں ہوتا ہوں, 4 دن حیدرآباد میں ہوتا ہوں, تو مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے. لیکن میرے دوستوں نے بولا نہیں یار آپ نے رہنا ہے شہر میں. میں نے کہا یار ادھر حیدرآباد والوں کے پاس ٹائم بہت ہے ان چیزوں کے لیے. یار اچھے لوگ بھی ہیں, وہ اچھے لوگ چھپ جاتے ہیں ان برے لوگوں کے آگے. آپ بلیو کریں وہ جا کے جو ہے نا افسروں کی چمچہ گیری میں رہتے ہیں یا ان کی واہوائی میں رہتے ہیں. اچھا افسران بھی دیکھیں نا سمجھدار ہیں, سمجھتے ہیں. میں واقعہ بتاؤں, ڈی آئی جی صاحب پیر محمد شاہ صاحب ہمارے حیدرآباد کے جو ڈی آئی جی ہیں, وہ ہمارے ساتھ ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے ایس ایس پی امجد شیخ صاحب نو ڈاؤٹ زبردست کام کر رہے ہیں. میں ان کو کہتا ہوں کہ یہ جو اس وقت شہر میں امن و امان قائم کیا ہے, ورنہ اس سیلاب کے بعد ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے 2010 والا سیلاب کہ 2013 تک حالات خراب ہوں گے 2 سال, کیونکہ وہ جو بے روزگاری ہوتی ہے, جو لوگ وہاں سے جو انٹیریئر سے اٹھ کے یہاں آتے ہیں تو وہ یہاں چھینا جپٹی ڈکیتی وارداتیں بڑھتی ہیں. لیکن الحمدللہ وہ ریشو نہیں رہا ہمارا. تو ڈی آئی صاحب بیٹھے ہوئے تھے ایک جگہ, تو انہوں نے کہا, بولا اپنے افسرانوں کو کہا ہمارے ساتھ بیٹھ, بولے ہم ان کے چوکیدار ہیں. اس کے الفاظ ہیں ڈی آئی صاحب کے, میں آن ریکارڈ کا کہہ رہا ہوں, اور ڈی آئی صاحب شاید دیکھیں گے تو وہ اس بات کی وہ کریں گے, بالکل کریں گے کہ انہوں نے یہ بات کی اپنے افسرانوں کو. میرا آپ یقین کریں اس شخص کے لیے, ڈی آئی صاحب کے لیے عزت میرے دل میں, اور میرے دل میں اور بڑھ گئی. میں نے رسپیکٹ, آج تک میں ڈی آئی صاحب کے آفس میں نہیں گیا ہوں. ہمارے کئی لوگ گئے ہوں گے, میں نہیں گیا, میرا دل ہی نہیں کرتا. مجھے کوئی کام ہوتا ہے میں بات ہو جائے گی فون پہ, یا ہم اپنے آفس کے تھرو کام کر لیں گے. تو دیکھیں آپ جا کے ان کا بھی ٹائم ڈسٹرب کر رہے ہیں, ان کو بھی ڈسٹرب کر رہے ہیں, ان کو بھی آپ ٹائم خراب کر رہے ہیں, ان کو بھی خود بھی تکلیف میں آ رہے ہیں. آپ 2 گھنٹے باہر ویٹ کر کے آپ کیا دیر صرف گلدستہ دے کے اجرک دے کے آپ چلے گا. یار کام کیا کیا آپ نے, کام کریں. آج مقصد کی کوئی بات ہے ضرور جائیں. اگر میرے کوئی بزنس کمیونٹی کے لوگوں کو اجتماعی مطلب 100 200 500 لوگوں کو بھی مسئلہ ہوگا, اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈی آئی جی کے پاس اور ایس ایس پی کے پاس یا کمشنر کے پاس ڈپٹی کمشنر کے پاس جائیں, اور میرے جانے سے ان کا کام ہو جائے, تو پھر میں وہاں جانے کو تیار ہوں. یار زندہ باد, کیوں نہیں جائیں گے. تو دیکھیں ہم روڈوں پہ بھی اترے, آپ کے حیدرآباد نیوز اس کا عینی شاہد ہے. ہم روڈوں پہ اترے ہیں, ہم نے وہ کام کیے ہیں کہ آج ہنسی آتی ہے. لیکن آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اداروں سے بزنس کمیونٹی کا کوئی ٹکراؤ نہ ہو, اچھے انداز میں ڈائیلاگز کے ساتھ بیٹھ کے مسائل حل ہوں, دبایا نہ جائے بزنس کمیونٹی کو. وہ ٹیکس پیئر ہے یار. اگر وہ ایک دکان لے کے بیٹھا نا 3 کروڑ کی 4 کروڑ کی, تو وہ آپ کو وہاں پہ وہ 4 لڑکے 5 لڑکے وہ گھر بھی چلا رہا ہے, وہ جو جاب پہ رکھے ہوئے ہیں اس سے گھر کتنے چل رہے ہیں آپ یہ دیکھیں. ایک چھوٹی فیکٹری کاٹیج انڈسٹری لگتی ہے, 50-100 گھر اس سے آباد ہو جاتے ہیں. بند ہو رہی ہیں فیکٹریاں ہماری حیدرآباد شہر میں, 13 یونٹ بند ہو گئے. آپ کو اس بات کا علم ہے کتنی ان امپلائمنٹ. آپ کے میرے کسی کے کہنے پہ 500 لوگ اگر بے روزگار ہوئے تو 100-200 کو 300 کو 400 کو روزگار لگ جائے گا, باقی 100 بچیں گے. ایسے ملک کے حالات میں جو 100 بچیں گے وہ اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے کیا نہیں کریں گے. آپ کو بتاتے ہیں, میں اپنے اوپر رکھ رہا ہوں, چلو چھوڑ دیں آپ کی بات نہیں کر رہا, اللہ نہ کرے آپ کے ساتھ ایسا ہو. میں ایک مثال دے رہا ہوں, میں اپنی بات کر رہا ہوں. میرا بیٹا ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو, اور وہ بھوکا ہے دودھ, میں کیا آپ سے آ کے آپ ڈاکہ نہیں ماروں گا؟ میں پیٹ نہیں اپنے لیے تو میں پھر برداشت کر لوں گا, اولاد پہ نہیں کریں گے. تو یار وہ لوگ وہی ہیں جو ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے. اس چیز کو دیکھیں, فیکٹریز شفٹ ہو رہی ہیں, سندھ سے پنجاب جا رہی ہیں. آپ لوگ, میں بتا رہا ہوں, آپ لوگ لارجر انٹرسٹ کی بات نہیں کر رہے, اجتماعی بات نہیں کر رہے, ہم انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں رہ گئے ہیں. آپ اگر غور سے اس پہ سروے کریں, ہمارا سائڈ کا ادارہ تباہ ہے. ہمارے انڈسٹریل منسٹر صاحب, ان کو کانوں میں جھوں تک نہیں رینگ رہی ہے. وہ انڈسٹریز کے منسٹر ہیں, ایک بار سائڈ پہ آگے وزٹ نہیں کیا انہوں نے. تو یار سیکرٹری صاحب کو بھیجا, وہ بھی آگے وعدے کر کے چلے گئے. تباہ حال ہے وہاں پہ. کون فیکٹری ڈالنا چاہے گا؟ میں تو نہیں ڈالوں گا. 20 کروڑ کا پلاٹ لوں اور 25-30 کروڑ روپے کی 50 کروڑ روپے کی میں فیکٹری ڈالوں. تو بہتر یہ یار آپ فیکٹری کے لیے نئی اسکیمیں نکالیں, جہاں سستے پلاٹ دیں تو انڈسٹریلسٹ آئے گا.
बिल्कुल उसको सहूलतें तो दें, रोड है नहीं तो वो अपना सामान कैसे अपनी फैक्ट्री तक पहुंचाएगा। अवेश भाई, आपके अल्फाज से हैदराबाद का एक बहुत बड़ा दर्द जाहिर हो रहा है, और मुझे ऐसा लगता है आपके इस प्रोग्राम के बाद बहुत से आपके साथी भी आपसे खफा होने वाले हैं। खैर अभी हमें अल्लामा साहब की तरफ हो जाए। नहीं, अवेश भाई की एक बात मैं बताऊँ, काफ़ी अच्छे से माशाल्लाह हैदराबाद न्यूज़ के ट्रांसमिशन में तशरीफ ला रहे हैं, बात स्ट्रेट करते हैं, और होना भी ये चाहिए कि जो अंदर हो वही ज़बान पे। अल्लाह ताला आपको मज़ीद बरकत माशाल्लाह बड़े फ़ाल हैं। अल्लाह मैंने जी बकरीद के वक्त में खुद देखा है, बड़े माशाल्लाह फ़ाल हैं, एक्टिव हैं। मैं ज़्यादा पहले सिटी में था, अभी लतीफ़ाबाद शिफ्ट हो गया हूँ। तो सिटी में बकरीद में देखते हैं कि जी वो कुर्बानी के बाद कचरे की आप कुड़ी पे जाते हैं तो वो आपको वहाँ पे मवाद वगैरह मिलता है, ओजड़ियाँ पड़ी है पड़ी। इस दफ़ा लतीफ़ाबाद में जब मैं निकला देखा तो भाई कचरा वगैरह सब साफ़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मैंने अपने अंकल को कहा कि यार माशाल्लाह यहाँ का माहौल ज़्यादा अच्छा है। अगले दिन जब मैंने हैदराबाद की न्यूज़ देखी तो मैंने देखा कि जी अवेश भाई वो अपनी टीम के साथ गाड़ियाँ लेके खड़े हों, वो कचरा बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही अवेश भाई, ये बिल्कुल ये बात हकीकत है, ये बात तो माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं, फ़ाल हैं। और हम तो चाहेंगे 2024 के बाद भी ना जाएं, ये रहें, और अगर ये जाएं तो इनका जैसा ही कोई आए, वरना तो फिर ये कि हमारा शहर नहीं, खत्म हो बल्कि ये जाएगा। वही वाली बात जो अवेश भाई ने अवेश भाई ने कोई ना कोई अल्टरनेट तैयार किया हुआ होगा अपना। जी जी, उम्मीद है, हमें उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छा होगा, वो हमसे अच्छा होगा, हमसे अच्छा होगा। नहीं नहीं बिल्कुल अच्छा। अल्लामा साहब मौजूद हैं। अल्लामा साहब, रमज़ान करीम में अपना अक्सर लोगों को देखा गया तरावी के अंदर जब इमाम साहब रुकू में जाने वाले होते हैं उसका इंतज़ार करते हैं, जब वो जैसी रुकू में जाते हैं फौरी तौर पर नियत बांध के रुकू, इसके हवाले से ज़रा पता है ये अक्सर मसाजिदों में देखे जाते जी हैं। बहुत अब हमारी भी कुछ मुक्तादियाँ कहते हैं काई साहब आज कितनी देर की तरावी है, मतलब आज 2-4 घंटे की पढ़ाएंगे भाई। अच्छा, इसमें होता क्या है, देखें जो 12 महीने का नमाजी है ना, उसको आप देखिए रमज़ान में वो आपको पहली सफ़े मिल जाएगा, क्योंकि उसकी आदत बन चुकी है नमाज़ों की। जो आम दिनों में भी जुम्मे के दिन आता है, वो भी खुतबे के वक्त, तो ज़ाहिर है उसके लिए 17 रकात इशा और 20 रकात तरावी, 37 रकात पढ़ना जो ना ये आसान नहीं होता है। इसलिए वो क्या करते हैं, वो वेट कर रहे होते हैं कि ये रुकू आ जाए तो फिर हम जाके शामिल हो जाएं, और नमाज जो है वो हमें थकान भी ना हो, नमाज भी हो जाए। तो असल नमाज का मकसद तो हासिल नहीं हुआ, क्योंकि अगर आपने सिर्फ नमाज ही पढ़नी है वो आप घर में पढ़ सकते थे। तरावी के लिए जमात सुन्नत मौक़दा अलल किफ़ाया है, चंद लोगों ने भी अगर कायम की तो जमात तो हो गई। हर बंदे को लाजिम है कि अलग पढ़ सकता है फिर वो, लेकिन यह है कि जमात कायम करने का मकसद क्या हुआ कि एक शख्स कुरान पढ़े, बाकी लोग जमात में शामिल होकर कुरान को सुने। अगर आप वैसे ही नमाज में शामिल नहीं होते हैं, बातें कर रहे हैं, मस्जिद में बातें करना वैसे ही गलत बात है कि दुनियावी बातें हो रही हैं, लेकिन फिर आप नमाज में शामिल नहीं हो रहे हैं, वो मकसद भी फौत हो गया। और फिर आप जाके फ़ौरन रुकू में शामिल होकर नमाज मुकम्मल कर रहे हैं, ऐसे वेट करके नमाज को पढ़ना ये मकरूह तंज़ीही है। अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ कोई शरई मजबूरी है, बाज़ औक़ात हो सकता है कि जवान आदमी उसकी हेल्थ का कोई इशू हो नहीं खड़ा हो सकता, वजह हो सकती है, आदत भी नहीं होती बाज़ औक़ात, तो कोशिश करें कि अपने आप को रमज़ान यानी 12 महीने का नमाजी बनाएं, ताकि ये चीज़ें आसान हो जाएं। जो चीज़ें रूटीन से हट के होती हैं वो थोड़ी सी मुश्किल होती हैं, वो जो है सकील हो जाती है। अब वो नमाज की आदि नहीं है, ज़ाहिर है, तो परेशानी तो होनी है। बादल ये गैर मुनासिब अमल नहीं होना चाहिए। अच्छा अल्लामा साहब, नमाज जैसे आपने कहा, अब तरावी का मामला मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे सऊदी अरब में तरावी पूरा कुरान नहीं पढ़ा जाता, वहाँ तुर्की में पूरा कुरान नहीं पढ़ा जाता, जापान वगैरह दीगर ममालिक में पूरा कुरान नहीं पढ़ा जाता। वो सिर्फ तरावी की जो 20 रकातें हैं जो सुन्नत मौक़दा है उन्हें अदा करते हैं, और रात में शबीने के वक्त में कुरान पढ़ लेते हैं। तो क्या ये लाजिम है पूरा कुरान पढ़ना यहाँ पर? देखिए, तरावी में कुरान मुकम्मल पढ़ना ये तो सुन्नत है। अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो हम जो है वो सुन्नत का तर्क होगा, गुनाहगार नहीं होगा इस मसले में। अगर इसमें देखिए मैं एक मशवरा और भी दूँ, जो पहला सवाल आपने किया, अगर ऐसा है कि जी नमाजियों के लिए बड़े मसाइल हैं, वो खड़े होकर कुरान नहीं सुन पा रहे हैं, तो आप कुरान का जो मुख्तसर कोई हिस्सा ले रहे हैं, कोई सूरत ले रहे हैं छोटी, आप तरावी उसमें पढ़ सकते हैं, कोई शरई ख़बात नहीं है। बल्कि मैं आपको बताऊँ, एहतराम मुस्लिम और एक मुसलमान की इज़्ज़त, उसकी सेहत का ख्याल इस्लाम ने कितना रखा है। एक मसला आया कि जी फजर की नमाज में तकरीबन 1000 बंदे नमाज़ पढ़ रहे हैं, और 999 ये चाहते हैं कि इमाम जो किरात कर रहे हैं ये अच्छी कर रहे हैं, ये लंबी हो, लेकिन एक शख्स ऐसा है जिसकी उम्र का मसला है या फिज़िकली कोई इसको इशू है, वो खड़ा होकर नहीं नमाज में ज्वाइन कर सकता, सिर्फ फजर की 2 रकअतें। तो फतवे में लिखा इमाम अहमद रज़ा फाज़िल बरेलवी ने कि इमाम के लिए हराम है कि वो लंबी किरात करे। यानी अगर वो एक मुसलमान का भी कितना ख्याल रखा हमारे दीन ने, तो अगर तरावी में खुदा न खास्ता ऐसा होता है ना, तो ये ऑप्शन मौजूद है, तरावी को छोड़ा नहीं जाए। मैं इस बात का कायल हूँ। अगर बहुत अच्छा है कि मुकम्मल कुरान, देखिए बाकी काम भी तो कर रहे हैं ना, हम घंटों घंटों कर रहे होते हैं, गैदरिंग लगी है। कुछ लोग तो ऐसे भी है जिनका हमने सुना है कि वो टाइम पास के लिए फिल्में देख रहे होते हैं रमज़ान में भी। तो आप बकिया काम भी कर रहे हैं तो 1 आध घंटा नमाज के लिए निकाल ही लें। लेकिन अगर नहीं हो पा रहा, किसी के लिए मसला है, तो ये ऑप्शंस मौजूद हैं, रिलैक्सेशन दिया है दीन ने। तो अब नौजवान वैसे दीन से भाग रहा है, तो कोशिश की जाए इन पर ज़्यादा सख्ती ना की जाए, थोड़ा सा इनको मोहब्बत का पैगाम दें, करीब लाएँ। ये मस्जिदों में आते नहीं है, मस्जिदों में बिठाया जाए ना, इनको नमाज़ी सिखाई जाए, नमाज़ें पढ़ाई जाए। ऐसा हो रहा हो ना, छोटी रकातें हो रही हो, तो सारी आवाम वहाँ पर मौजूद होगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये भी होती है, बाद अगर इमाम कुरान मुकम्मल पढ़ रहा होता है,
لیکن وہ اتنی اسپیڈ میں پڑھتا ہے کہ وہ سمجھ نہیں آ رہا, وہ یعلمون تعلمون, تو پھر وہ گناہگار ہے اس مسئلے میں. گناہگار ہے. اس سے بہتر ہے کہ وہ ایک رکوع پڑھ لیں لیکن طریقے سے پڑھیں, ضابطے کے مطابق جو ہے. ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود ہیں. ملتمس ہوں جناب عبدالصمد صاحب سے کہ ہدیہ نعرت پیش فرمائیں. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, بس میرا مدعا مدینہ ہے, بس میرا مدعا مدینہ ہے, کیا بتاؤں دنیا والے تو درد دیتے گئے, دنیا والے تو درد دیتے گئے, زخم دل کی دوا مدینہ ہے, کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے, کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے, کیا بتاؤں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو, اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو, جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے, کیا بتاؤں. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. جناب عبدالصمد صاحب بہت پیاری انداز سے امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرما رہے تھے. جی جناب حافظ صاحب. اویس بھائی سے گفتگو کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. اویس بھائی بہت سماجی باتیں ہو گئیں, سیاسی باتیں ہو گئیں, تھوڑے سے گھریلو باتیں بھی ہو جائیں کہ کیسے اپنے گھر کا ٹائم مینیج کرتے ہیں آپ کے. مصروفیات بھی ہیں, پروگرامات بھی ہیں, پھر چیمبر کی بھی ذمہ داری ہے, پھر ظاہر سی بات ہے آپ نے بھلے ذمہ داری چھوڑ دی لیکن آل حیدرآباد بزنس فورم کو پھر بھی آپ سرپرستی کر ہی رہے ہیں, تو پھر اپنے فیملی کو ٹائم کیسے دیتے ہیں, اپنے دوستوں کو ٹائم کیسے دیتے ہیں, ٹائم مینجمنٹ کیسے ہوتی ہے؟ دیکھیں میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں آگے کہ رمضان ایسے دیکھیں اتنا سکون کا مہینہ ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک تو پہلے ہم ورک لوڈ کو بھی کم کر لیں, اپنے جو کاروباری معاملات ہیں, تاکہ ہم سکون سے اپنے گھر والوں کو زیادہ ٹائم دے سکیں. لیکن باوجود اس کے بھی ہم نہیں دے پاتے کیونکہ افطاریاں, اور افطاری تو خاص طور پہ, سحری تو پھر چلیں کبھی کبھی ہماری باہر ہوتی ہے, کہیں ہم انوائٹڈ ہوتے ہیں, لیکن افطاری میں سمجھتا ہوں کوئی روزے میں 10 یا 15 روزے, 10 روزے ہی شاید ہم لوگ غالباً گھر پہ کھول پاتے ہیں, وہ بھی بڑی مشکل سے. کیونکہ میرا یہ خیال ہے یار گھر میں بھلے ایک پانی کا گلاس اور کھجور ہونا, روزہ کھولنے کا گھر پہ بڑا مزہ ہے. آپ یقین کریں مجھے بڑا سکون ملتا ہے, بڑا مزہ آتا ہے, اور سب کو ہی. اچھا یہ صرف میری کیفیت نہیں ہے, جتنے دوستوں سے, اب جس طرح آپ کی بھی میں اس وقت یہ جب آپ کو بات بتا رہا ہوں تو آپ کی بھی جو میں کیفیت دیکھ رہا ہوں یہی ہے کہ سب لوگ بولتے ہیں یار گھر پہ کچھ بھی ہو, سکون کا روزہ گھر پہ ہی ہے. لیکن اب باہر بھلے کتنی ہمیں ڈشز لگی ہوئی ہوں, کچھ بھی کھانے کو, وہ بات نہیں آ پاتی جو گھر پہ. لیکن کیا کریں, مجبوری ہے, ظاہر ہے ہمیں لوگوں کے ساتھ رہنا ہے, لوگوں کے بیچ میں رہنا ہے. نہیں جائیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب ان کے نخرے ہو گئے, لیکن پھر بھی ٹائم مینیج کر رہے ہوتے ہیں کہ جا کے یار نہیں سب کو تھوڑا ٹائم دے دیں. یا اگر
افطار نہیں کر سکے جا کے ان کے ساتھ, تو افطاری گھر پہ کر کے جا کے تھوڑی دیر بیٹھ کے آ جائیں 5 منٹ. لیکن ہم لوگ ٹائم مینیج نہیں کر پاتے, حقیقت یہ ہے ہم لوگ ٹائم مینیج نہیں کر پاتے. مشکل سے 10 روزے گھر پہ کھولتے, باقی 20 روزے. گھر والے کتنا خفا ہوتے ہیں اس بات پر؟ بالکل 100%. اس میں والدہ تو ظاہر ہے بہت کچھ بول دیتی ہیں, اور وہ بول سکتی ہیں, وہ تو مار بھی والدہ سب کی بولتی بھی ہیں اور مار بھی سکتی ہیں. وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وہ کہہ دیتی ہے کہ شرم نہیں ہے تمہیں, مطلب ہم لوگ مطلب یہ بولتے ہیں بھائی ٹھیک ہے بھائی امی کیا کریں, اب آپ کی بات سن سکتے ہیں, آپ تو بھلے چماٹ بھی مار لیں یا جوتے بھی اٹھا کے مار دیں, لیکن وہ یہ کہتی ہیں کہ تم یہ غلط کر رہے ہو, تم یہ چیز. وہ بالکل غصہ ہوتے ہیں اور مطلب سیریس ہو کے, ایسا نہیں کہ کوئی وہ مذاق والی بات نہیں, لیکن وہ اس انداز میں غصہ کرتی ہیں. کبھی کبھی یار یہ فیل آتا ہے کہ نہیں یار یہ غلط کر رہا ہوں, مجھے ٹائم مینیج کرنا چاہیے, گھر والوں کو ٹائم دینا چاہیے. بولے بعد میں پھر گھر والے ٹائم نہیں دیں گے, تو یہ چیز ہوتی ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں مجھے بڑا سکون ملتا ہے کہ اگر کسی کے کام میں ہم لگے ہوئے ہیں 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹہ اس میں ہمارا لگ گیا, اور اس کا کام ہمارے فون سے یا ہمارے بات کرنے سے, ہماری ایفرٹ سے ہو گیا, تو کرایا اللہ نے, ذریعہ ہمیں بنایا, تو ہمارے ذریعے سے ہو گیا, تو یار وہ ایک بڑا سکون ہوتا ہے. وہ دعائیں دینا, وہ ایک پھر ہم بولتے ہیں امی سکون مل گیا, کچھ اور ہے یار, وہ کچھ اور ہے. وہ آپ یقین کریں دعائیں دینا, اور پھر وہ بولتے ہیں کہ کسی کا کچھ چھوٹا سا کام ہو گیا یا بڑا کام ہو گیا, وہ کچھ بولتا ہے ہم آپ کے لیے کریں, بولتے نہیں یار صرف دعا کرنا. کل کو اگر ہم اس دنیا میں نہیں رہے تو ہمارا اچھے اعمال اور اچھے مطلب ہمارا جو ذکر ہو نا محفلوں میں, پتہ نہیں اب اگلے سال میں ہوں نہ ہوں, لیکن ہو سکتا ہے پھر ہم اگر دنیا سے نہیں رہے تو اسی پروگرام میں کہیں نہ کہیں ہمارا, میرا خیال ہے ذکر ضرور ہوگا. تو اب ہمیں اگلی سانس کا نہیں پتا. اویس بھائی اللہ پاک آپ کو زندگی دے. آپ حیدرآباد کے شہریوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیا ہمارے حیدرآباد کے نوجوانوں کو پیغام دیں گے کہ بھائی کس طرح رہیں, کیا رہیں؟ یار حیدرآباد کے شہریوں کو اس وقت جو صورتحال ملک کی میں دیکھ رہا ہوں, جو ہماری معیشت کی صورتحال دیکھ رہا ہوں, اور جو لوگوں کی حالت دیکھ رہا ہوں, کیونکہ وہ بزنس مین تو پھر سروائیو کر رہا ہے, جو جاب والا طبقہ ہے نا سیلریڈ پرسن, وہ پس گیا ہے اس میں. حقیقت میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ تباہ ہو گیا ہے بیچارہ. تو میں یہ کہوں گا کہ اگر ہم لوگ اپنے افطار کی جو ہمارے دسترخوان ہوتے ہیں, سحری کے دسترخوان ہوتے ہیں, ہم اپنی بات کر رہا ہوں, میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا, کہ ہم لوگ 1000 2,000 روپے کا ہم ضائع کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. لیکن یہ چیز اب اس سال میں اس حالات کو دیکھتے ہوئے آپ سے ریکویسٹ کروں گا, اپنی چیزوں کو آدھا کر دیں, اور جو چیز آپ کو پتہ نا کہ جو آپ کھا لی جائے گی وہ آپ رکھیں, اور وہ جو 2000 ضائع کر رہے تھے نا آپ, وہ آپ کسی کے مطلب 2 گھروں کی 3 گھروں کی افطاریاں ہو جائیں گی. تو وہ ایک سلسلہ آپ ایک جوڑیں, بھلے اس میں ضروری نہیں کوئی پیسے والا یا کوئی بزنس مین, اگر آپ کوئی بھی اپنا بزنس, وہ اپنا سیلریڈ پرسن بھی یہ سمجھتا ہے یار میں 1000 کی افطاری لاتا ہوں, اپنے لیے 500 کی لے آئیں یار, 500 کی ایسا گھر دیکھ لیں برابر میں یا رشتہ داروں میں, وہاں آپ دیں. تو ایک چھوٹی سی چیز ہے, چین ہے, اس کو آپ اسٹارٹ کریں. ہم لوگ تو بہت ساری چیزیں اب یہاں نہیں بتا سکتے کہ ہم لوگ کیا کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں, اور رمضانوں میں بھی ہم بہت ساری چیزیں الحمدللہ اللہ کی مرضی سے کرنے جا رہے ہیں اور کریں گے بھی. تو اسی طرح سب کو یہ میسیج ہے, چاہے وہ آپ کا دسترخوان 10 ڈشوں پہ یا 5 ڈشوں پہ, اس کو شارٹ کریں, اپنے لوگوں میں بانٹیں اس کو, تاکہ سب اس پہ جو ہے نا روزہ کھول سکیں. ماشاءاللہ بہترین بات. ناظرین, رمضان کریم عظمت و برکت و راحت و چاہت و محبتوں کا مہینہ ہے, اس میں نیکی کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے, تو آپ بھی نیکی کریں. ناظرین, بہت پیاری گفتگو ماشاءاللہ اویس بھائی کر رہے تھے, علامہ صاحب نے بہت پیاری گفتگو کی, کم سی نعت خانوں نے ثناخوان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہدیہ عقیدت پیش فرمایا. ناظرین, ایک پیغام میرا, اس کے بعد انشاءاللہ ہم چلتے ہیں حافظ قاری محمد عمار صاحب کی جانب. ناظرین, الحمدللہ 2009 سے لے کے 2023 چل رہا ہے. الحمدللہ ہم ایک مدرسہ چلا رہے ہیں جس میں الحمدللہ 400 بچے بچیاں, لڑکے لڑکیاں قرآن پاک کی فی سبیل اللہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ دونوں جگہیں کرائے پہ ہم مدرسے چل رہے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ جو احباب ہمارے ساتھ دینا چاہتے ہیں, جگہ کی بڑی ضرورت ہے مدرسے کے لیے, آپ تعاون کیجیے. جی حافظ صاحب. ناظرین محترم, آپ نے دیکھا کہ ہمارے گیسٹ نے کتنی پیاری پیاری باتیں بتائیں, علامہ صاحب نے کتنی علمی گفتگو فرمائی, اور ثناخواں ہمارے جو کم سن ثناخواں یہاں موجود ہیں, انہوں نے نعت رسول مقبول سے ہمارے قلوب کو منور فرمایا. حضرت آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. اویس بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ, اور شہزادے آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ ہمارے سیٹ کو آپ لوگوں نے رونق بخشی. ایور گرین کلوتھنگ کی جانب سے ہمارے مہمانوں کے لیے ایک تحفہ ہے چھوٹا سا, یہ اویس بھائی آپ کے لیے. شکریہ, تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. اور ناظرین, اگر آپ نے ایور گرین کلوتھنگ کی جانب سے کیے گئے سوال کا جواب نہیں دیا تو کمنٹ سیکشن میں فوراً سے جواب دیجیے, جس پر آپ جیت سکتے ہیں 2000 کا فری واؤچر. 2 آؤٹ لیٹ ہیں, آٹو بان پر اور عبداللہ مال میں, جہاں سے چاہیں شاپنگ کریں. 2000 کا فری واؤچر ملے گا. حیدرآباد کی ٹیم, نیوز کی ٹیم آپ سے رابطہ کرے گی. بس اب مجھے عمار قریشی کو اور اپنے میزبان ساتھی, میرے ساتھی میزبان
حافظ علی نقشبندی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. حضور دعا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه یا رب العالمین. مولا کریم اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. ہمارا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جتنے احباب نے تعاون کیا مولا ان کے تعاون کو قبول فرما. سب کے رزق میں، جان میں، مال میں، عزت آبرو میں خوب خوب برکتیں عطا فرما یا رب العالمین. ہمارے محترم مکرم چیمبر آف کامرس کے صدر عادل صدیقی صاحب کے بھائی کا انتقال ہوا، مولا انہیں غریق رحمت فرما. زہیب بھائی کی والدہ کا انتقال ہوا، مولا انہیں غریق رحمت فرما. جتنے بھی احباب یہاں موجود ہیں مولا ان کے جتنے عزیز و اقربا مسلمان دنیا سے گئے سب کی بخشش و مغفرت فرما. ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت سے مشرف فرما. بار بار مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب فرما. ہماری عبادات، ریاضات، روزہ، نماز، تسبیح و تحلیل، تلاوت، تمام نیک اعمال قبول فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رمضان کرم ہے رمضان. عبداللہ اسپورٹس سٹی ایکسٹینشن 120 150 ऐं 252 रिहाइशी प्लाट मेन बाईपास रोड अब्दुल्ला मॉल यूटर्न सां लॻोलॻ कमर्शियल लोकेशन ते रेजिडेंशियल प्लाट. सिक्योरिटी सिस्टम, वेकरा रोड, खूबसूरत पार्क. त पोइ अचो त गॾिजी अब्दुल्ला स्पोर्ट्स सिटी एक्सटेंशन में तव्हांजे ख्वाबनि जो घर तामीर करियूं. राब्ते लाइ 0333078163. रमादा होटल की रिवायती मेहमान नवाजी और वालिहाना इस्तकबाल अब बाबे सिंध में भी बहुत जल्द. रमादा ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर शानदार शॉपिंग मॉल और टॉप फ्लोर्स पर 4 स्टार ब्रांडेड अपार्टमेंट.